बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब العزت کے فضل سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت سارے بھائی کہ رمضان کے شروع ہونے کے ساتھ ہی اب بہن بھائیوں کی دعاؤں کے ساتھ جو بھی مجھ سے پیار کرنے والے ہیں، مجھ سے محبتیں کرنے والے ہیں، رب العزت کی فضل کے ساتھ وہ میرے ساتھ رہے اور میں نے اپنے بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ انیشیلی جو ایک سوچ رب العزت نے دی تھی کہ سورہ جو النور ہے وہ میں بچوں کے ساتھ اس کی ٹرانسلیشن انگلش میں، چونکہ بچوں کے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی، تو وہ اس کا سلسلہ شروع کیا تھا کل یسٹرڈے تھرسڈے کو، الحمدللہ وہ کل ختم ہوئی۔ آج سے انشاءاللہ یہ سورہ جو ہے یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی اور اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ 18 مہینے کے طویل عرصے کے دوران جو ہے یہ اس کا نزول ہوا، اور اس کا نزول اس وقت ہوا جب جنگ احد کے بعد 70، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 70 جو ہیں مسلمان جو شہید ہوئے، اور اس کے بعد ایک ایسا ٹائم تھا شہیدوں کے بعد بہت ساری عورتیں جو تھیں وہ بیوہ تھیں، بہت ساری یتیم بچے تھے۔ اس ساری سچویشن کے لیے، حالات کے لیے، اس وقت کے حالات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکامات جاری کیے۔ پہلا حصہ ہے اس سورہ کا وہ وراثت کے بارے میں ہے کہ ایک انسان مرد ہو یا عورت تو وہ جب اس دنیا فانی سے چلی جاتی ہے تو پھر اس کی جو بھی وہ پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں اس وراثت کا حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کلیئر واضح طور پر ان احکامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، جو ہمارے لیے بھی رائے جو ہیں وہ ہدایت ہیں۔ اچھے حالات میں جب انسان اچھی سوجھ بوجھ ہو اس میں، تو وہ یہ ایسا دینی مسئلہ ہے یہ کہ ہمیں کرنی چاہیے۔ سورت کا جو نام ہے وہ ہے سورہ نساء، تو انشاءاللہ اس کے ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ میرے ساتھ رہیں گے ان آخری رمضان شریف کے آخری دنوں میں۔ سب سے پہلے ایک حدیث کہ یہ امام بخاری سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سے روایت نقل کی ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء اس وقت نازل ہوئیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ انشاءاللہ میں پڑھوں گا اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ، اور پھر اس پہ آہستہ آہستہ جو بھی ہے وہ بات انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی۔ آیت نمبر 1: اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا فرمایا تمہیں ایک جان سے اور پیدا فرمایا اس سے جوڑا اس کا اور پھیلا دیے ان دونوں سے مرد کثیر تعداد میں اور عورتیں کثیر تعداد میں، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ مانگتے ہو تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق جس کے واسطے سے، اور ڈرو رحمو بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہر وقت نگراں ہے۔ اب بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ہم سن چکے ہیں کہ انسان اور جو ہے وہ ایک جو روایت یہاں پہ سب سے پہلے یہ ہے کہ حضرت حوا کی پیدائش جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی بائیں پسلی سے ہوئی۔ یہ تو ایک جنرل نالج سا ہے چیز جو ہم سنتے ہیں۔ اس کے بعد امام ابن ابی حاتم سے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جب اللہ تعالیٰ کے واسطے سے، یہاں پہ وہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ سے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر تم سے سوال کیا جائے، یعنی کوئی مانگے تم سے، تو تم عطا کرو۔ ایک اور روایت کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صلح رحمی کرو، یہ دنیا کی زندگی میں تمہاری بقا کا باعث ہے اور آخرت میں تمہاری خیر کا باعث ہے۔ آیت نمبر 2: اور دو یتیموں کو ان کے مال اور نہ بدلو اپنی ردی چیزوں کو ان کی عمدہ چیزوں سے، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں سے ملا کر، واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت کی دور ہے کی بات ہے جب، اور آج بھی وہ طرح طرح کے انسان ہیں
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یتیموں کا جو مال ہے جو ان کے آبا و اجداد جو ہیں وہ چھوڑ گئے ہیں، آپ کا جو اپنا مال ہے وہ آپ کے مال سے بہتر ہے، اور اپنے مالوں سے ملا کر واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ان کے مال جو ہیں وہ اپنے مالوں میں شامل کر کے نہ کھاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی بہت بڑا گناہ ہے۔ امام ابن جریر نے نقل کی ہے یہ حدیث کہ ایسا نہ کرو کہ کھوٹا دو اور عمدہ لو، کہ تم یتیم کے مال سے موٹی بکری لے لیتے ہو اور ان کی جگہ کمزور بکری رکھ چھوڑتے، اور کہتے بکری کے بدلے میں بکری دی ہے، عمدہ درہم لیتے اور اس کی جگہ کھوٹا درہم رکھ چھوڑتے، اور کہتے درہم کے بدلے درہم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس طرح کے انسان جو ہیں وہ ہر دور میں رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سب ان چیزوں پہ غور و فکر کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنی قبر کی سوچ دے، اور یہ جو سکے ہیں، یہ بکریاں ہیں، یہ اسی دنیا میں رہ جانی ہیں۔ آیت نمبر جو ہے وہ 3، اگر ڈرو تم اس سے کہ نا انصاف کر سکو تو تم یتیم بچوں کے معاملے میں تو ان سے نکاح نہ کرو، اور نکاح کرو جو پسند آئے تمہیں، اس کے علاوہ دوسری عورتوں سے 2 3 اور 4 اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان میں عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پاکیزہ کنیز جس کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ یہ زیادہ قریب ہے، اس کے کہ تم ایک طرف ہی نہ جھک جاؤ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو احکامات بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر، اور یہ اس وقت کا بھی 1-2 چیزیں یہاں پہ، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ابھی روایت میں پڑھ دیتا ہوں، چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ یہ امام بخاری نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک آدمی کے ہاں ایک یتیم بچی زیر پرورش تھی، اس نے اس سے نکاح کر لیا، اس کے کھجور کے پھلدار درخت تھے، اس کا پھل بھی روک لیتا اور اپنی طرف سے کوئی چیز نہ دیتا، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ اب اس سے تو ایک تو یہ چیز یہاں پہ واضح ہوئی ہے، پہلی جو آیت کا حصہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، بلیورز کو، اپنے سرونٹس کو اجازت دے رہے ہیں کہ آپ 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن اگلی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو گے، تو یہاں پہ جو انصاف ہے وہ ہر طرح کا انصاف ہے، معاشی انصاف ہے، اس میں اخلاقی انصاف ہے، ان جتنے بھی بیوی کے حقوق ہوتے ہیں ان سب کا اللہ تعالیٰ اس میں ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ انصاف نہیں کر سکیں گے تو پھر ایک ہی جو ہے اس پہ آپ اتفاق کریں، اور یہ تو یہاں پہ آخر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ تم ایک طرف ہی نہ جھک جاؤ، اور پھر اگر تم جھکو گے تو پھر ایسے احکامات، ایسے معاملات ہم سے ہو جاتے ہیں جو ہمارے لیے باعث دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال سے بچائے۔ تو آگے ایک اور حدیث میں یہاں پہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ حضرت قیس بن حارث رحمۃ اللہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا جبکہ میرے عقد میں 8 عورتیں تھیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، سب کچھ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے 4 پسند کر لو اور باقی کو چھوڑ دو، میں نے اسی طرح کیا۔ یہاں پہ ایک اور بات جو ہے، کچھ لوگ جو مسلمان ہوئے ان کے پاس 4 سے زیادہ بیویاں تھیں، 6 تھی، 8 تھیں، جتنی بھی تھیں، تو جب وہ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا اپنے معاملات کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ تھی کہ آپ جتنے 6 ہیں تب بھی اور 8 ہیں تب بھی ان میں سے 4 کو پسند کر لو اور باقی کو چھوڑ دو۔ تو یہ اس سلسلے میں ایک حدیث تھی۔ آیت نمبر 4، اور دیا کرو اپنی عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی، اور پھر اگر وہ بخش دیں تمہیں کچھ اس میں سے خوش دلی سے تو کھاؤ، اس سے لذت حاصل کرتے ہوئے، خوشگوار سمجھتے ہوئے۔ یہاں پہ بھی ایک حدیث میں شیئر کروں گا، اس سے بات جو ہے وہ واضح ہو جائے گی کہ امام ابن جریر نے حضرت
خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ لوگ کسی دوسرے کو، یہ بھی ایک نئی بات ہے کہ لوگ کسی دوسرے کو اپنی بہن دیتے اور اس کی بہن سے نکاح کر لیتے اور پھر انہیں حق مہر نہ دیتے، یعنی بہن کے بدلے میں بہن دیتے اور کہتے کہ اب ہمیں جو ہے وہ حق مہر دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. ایک اور حدیث ہے امام احمد نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی ہاتھ بھر کھانا عورت کو مہر کے طور پر دے تو وہ عورت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. یعنی اگر آپ کے پاس کچھ بھی ایسے حالات بھی تھے اس دور میں کہ جو ایکسٹریم جو غربت جسے کہتے ہیں نا ایکسٹریم غربت، اس میں کچھ لوگ مبتلا تھے. آیت نمبر 6، اور آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، بس اگر محسوس کرو تم ان میں سے دنائی تو لوٹا دو انہیں ان کے مال اور نہ کھاؤ انہیں فضول خرچی سے اور جلدی اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. اور جو سرپرست غنی ہو تو اسے چاہیے کہ یتیموں کے مال سے پرہیز کرے، اور جو سرپرست فقیر ہو تو وہ کھا لے مناسب مقدار سے. پھر جب لوٹاؤ تم ان کی طرف ان کے مال تو گواہ بنا لو ان پر، اور کافی اللہ تعالیٰ حساب لینے والا. اب یہاں پہ 2-3 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہیں. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ، اور آگے بھی میرے خیال میں بات ہوگی کہ نادان جو ایک شخص ہے، آگے بھی بات ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکامات جاری کیے، بیوی کے بارے میں احکامات جاری کیے، اور یہاں پہ یتیموں کے بارے میں احکامات جاری کیے کہ اگر وہ نہ سمجھ ہیں، انہیں جو پیسہ ہے اس کو ہینڈل کرنے کی دنائی نہیں ہے، اگر وہ فضول خرچ ہیں یا وہ اتنی سوچ نہیں ہے کہ پیسہ کیسے مشکل سے آتا ہے اور وہ فضول خرچ ہیں، وہ ویسے ہی ادھر ادھر کے کاموں میں خرچ دیتے ہیں، تو پھر ایسوں کو پیسہ اپنا نہ دو اور ان کے اخراجات جو ہیں وہ خود پورے کرو. تو یہاں پہ بھی آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یتیموں کو آزماتے رہو، اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو اگر ان کی جو ہے اگر آپ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو وہ کرو، اور ان کے مال میں سے نہ کھاؤ. پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کھاؤ اس خوف سے جلدی فضول خرچی کر کے کہ وہ جب بڑے ہو جائیں گے اور ہم ان کا مال ان کو دیں گے تو پھر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. ایک تو یہ بات. دوسری اگلی بات جو کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ خود صاحب حیثیت ہیں، مال والے ہیں، تو پھر ان کے یتیموں کے مال سے پرہیز کریں، کچھ بھی نہ کھائیں. اور اگر آپ کی حالت اچھی نہیں ہے تو پھر صرف اتنا کھائیں جتنا آپ کو ضرورت ہے، اس سے ضرورت سے زیادہ مناسب مقدار سے زیادہ نہ لیں. اور جب آپ ان کو دینے لگیں ان کا مال تو پھر گواہ بنا لیں، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آخر میں کہہ رہے ہیں کہ میں حساب لینے والا ہوں. تو اگر آپ ڈنڈی مارو گے تو آپ نے میرے پاس لوٹ کے آنا ہے. تو دنیا میں تو ہم ڈنڈی ہر طرح مارتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، ہر ایک تو رب العزت میں سوچنے اور فکر کرنے کی توفیق دے. اب جو ہے ایک حدیث اسی بارے میں کہ امام احمد ابن ماجہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے پاس مال تو نہیں لیکن یتیم ہے. فرمایا آپ یتیم کے مال سے کھاؤ لیکن نہ اسراف کرتے ہوئے، جو بات میں کر چکا ہوں، نہ فضول خرچی کرتے ہوئے، نہ مال بڑھاتے ہوئے، اور اس کے مال کے بدلے اپنا مال بچاتے ہوئے. تو یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کسی یتیم کے سربراہ ہیں اور اس کا مال آپ کے پاس ہے تو یہ نہ سوچیں، اس کا مال اس لحاظ سے نہ سوچ کے خرچ کریں کہ میں اپنی جو بھی ہے میرے پاس کیش وہ بچی رہے گی اور میں اس کے مال سے کھاتا رہوں جب تک میں ہوں اس کا انچارج، اس کا مال سے میں وہ کرتا رہوں گا اور میرا اپنا جو ہے وہ بچتا رہے گا. تو یہ بھی غلط. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اتنا کرو جتنا تمہیں ضرورت ہے اگر تمہیں صاحب حیثیت نہیں ہو. ورس نمبر 7، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو چھوڑ
جو چھوڑ گئے ہیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، اور عورتوں کے لیے ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ہیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار اس تڑکے سے، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے میت جو وراثت چھوڑ کے جاتی ہے، اب اس پہ آگے چل کے اور مزید تفصیل میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کے لیے ایسا اس میں جو چھوڑ گئے ہیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، اور عورتوں کے لیے ہے اس میں جو چھوڑ گئے ہیں ماں باپ اور قریبی رشتہ دار۔ اب یہ جو ہے ایک بریفلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مردوں کے لیے جو بھی میت کے جو اولاد ہے، اس کی جو اگر بیٹا ہے، اس کی اگر کوئی بہن بھائی ہیں، اس کی اگر کوئی ظاہرہ اس کی اگر بیوی تھی، یا کچھ اور جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے حصہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب حاضر ہوں ورثے کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، یتیم بچے اور مسکین، تو دو انہیں بھی اس سے اور کہو ان سے اچھی بات۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ورثے کی تقسیم کے وقت، جب آپ ورثہ جو ہے وہ بانٹنے لگیں، جو وراثت جو چھوڑ کر کیا ہے، ایک میت چھوڑ کے گئی ہے، جب آپ اس کو بانٹنے لگیں تو پھر وہ رشتہ دار جو اس وقت موجود نہیں ہیں، آپ ان کا حصہ بھی رکھیں اور اچھی بات کریں۔ یہ جو بات اچھی یہاں پہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یہ ہے کہ ہم جب ہم دیتے ہیں کسی کو، چاہے وہ ہم اپنی جیب سے دیں یا ایک وراثت کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، تو ہم بات جو ہے وہ جھٹلاتے ہیں، ایک تنا زنی۔ اب ہر بندے کا لہجہ جو ہے وہ ایک طرح کا نہیں ہوتا، لیکن اس بات کو دہرانا کسی کے سامنے یا کسی کو شرمندہ کر کے بات کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں میں سے چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ کہ آپ نے کسی کے ساتھ، اگر میں فرض کریں، اگر میں کسی کے ساتھ کچھ اس کو اپنے مال میں سے اسے دیتا ہوں، تو میں پھر اس کو یاد دلاتا ہوں کہ میں نے کیا تھا یہ تمہارے لیے، اس کو ایک احساس دلاتا ہوں۔ یا ایک تو ہے کہ آپ اس کو اکیلے میں بھی، یہ بھی ناپسند ہے چیز، کہ آپ اس کو اکیلے میں اس سے بات کریں کہ میں نے کیا تھا تمہارے لیے۔ پھر اگر آپ اس کو کسی ایسی جگہ پر بات کرتے ہیں جب بہت سارے لوگ موجود ہیں، تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں اس طرف یہ اشارہ کہ آپ اچھی بات کریں، نہ کرنا کہیں جب، اب یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ اگر کہیں ایسے جگہیں ہوتی ہیں جہاں آپ خاموش رہیں، تو وہ خاموشی جو ہے آپ کی، وہ بری بات کہنے سے وہ خاموشی بہتر ہے آپ کی، تو وہ اچھی باتوں میں شامل ہو جاتی ہے جو آپ خاموش رہتے ہیں۔ اگر آپ میری کسی چیز پہ، کمزوری پہ، ہو سکتا ہے کہ آپ، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گے، درگزر کریں گے میری کمزوریوں پہ جو بھی، لیکن جو اس میں سے اچھی باتیں ہیں آپ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے۔ میری دعا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں پہ، یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں ہمیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ سوچ و فکر کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں قرآن کو اپنے ساتھ جو ہے وہ جڑنے کی توفیق دے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔